السلام علیکم۔ شایان علی یہ وہ نوجوان ہے کہ جس سے نون لیگ بھی خوفزدہ ہے، میاں نواز شریف صاحب بڑے خوفزدہ ہیں، اور برطانیہ میں لندن میں اس لڑکے نے میاں نواز شریف صاحب کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور کئی دفعہ تو ریسٹورانٹ میں بھی آمنا سامنا ہو گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کی پھر ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے، تصویر بھی وائرل ہو جاتی ہے، وہ اس کو دیکھتے اس نوجوان کو دیکھتے خوفزدہ سے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ان کے گارڈز بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ چوہا کسی بلے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کھا جائے گا، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جج ہمایوں دلاور بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں اس نوجوان سے، اور لگتا ہے کہ نواز شریف سے بھی زیادہ، اور اس پر جناب اب مقدمہ کیا گیا ہے پاکستان میں۔ بہت دلچسپ بات ہے، اور اس کا جواب بھی شایان علی نے دیا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ آگے میں لائر بنوں گا، بیرسٹر بنوں گا، اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے پورا ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا اس پر۔ اب یہ بظاہر تو دیکھیں کہ لگتا ہے کہ اچھا دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا پاکستان میں، انگریزی میں لکھا ہے، اب اس کا مقصد بھی خود شایان بتا رہا ہے، اور اس کا اثر کس طرح سے الٹا ہوگا وہ بھی یہ شایان سارا سمجھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ کر دینا، یعنی وہاں پر کسی نے اگر کوئی نعرہ لگایا ہے، کچھ کیا ہے، کوئی آواز کسی ہے، تو برطانیہ کی حکومت کیا اس کو مانے گی؟ الٹا کیس کمزور ہوگا، یعنی برطانیہ میں ثابت ہوگا کہ پاکستان میں تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے کسی پر تنقید کرنے کی، آواز اٹھانے کی، احتجاج کرنے کی، یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہوگا کہ جج ہمایوں دلاور نے کس طرح کا فیصلہ دیا ہے عمران خان کے خلاف۔ وہ جو توشہ خانہ، اس کو تماشا خانہ آپ کہتے ہیں، کیا سارے وکلاء جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ بار کہہ رہی ہے کہ غلط فیصلہ ہے، اور باقاعدہ وہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار کی طرف سے آتا ہے، اور دیگر بارز کی طرف سے اس بارے میں بتایا جاتا ہے، تو اب آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اب تو بات یہاں تک بڑھی ہے کہ کرتے کرتے چونکہ وکلاء گھر چھاپے مارے گئے، تو یہ کہہ دیا کہ لاہور کی عدالتوں میں پولیس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ تک وکلاء نے کہہ دیا ہے، اور وکلاء اکٹھے ہو گئے ہیں اس بات پر، اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب اس مقدمے میں کیا ہے جو شایان علی کے خلاف درج ہوا ہے، اور جج ہمایوں دلاور کو اس بارے میں کیا پیغام دے رہا ہے شایان، تو وہ بھی میں آپ کو کچھ حصہ سنوا بھی دوں گا۔ اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لندن میں مقیم ہیں شایان علی، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر عدالتی افسر کی توہین کرنے پر غداری اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب ایک تو وہ جو شہری ہے وہی برطانیہ کا ہے، آپ کیا اب انٹرپول سے رابطہ کریں گے اور انٹرپول سے ایک برطانوی شہری کو مانگیں گے؟ اور نواز شریف انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا، جب وہاں پر یہاں پر جرم کر کے وہ وہاں چلے گئے تھے، تو اپنے شہری کو حوالے کر دیں گے اس بنیاد پر، بڑی عجیب بات ہے۔ خیر، سماجی کارکن شایان علی کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزم نے لندن میں جوڈیشل افسر کی ویڈیو بنائی اور جوڈیشل افسر پر حملے کی کوشش کی، جسے سیکورٹی اہلکاروں نے بچا لیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ شایان علی کی جانب سے عدالتی افسر کو گینگسٹر اور پیسے کھانے والا کہا جاتا رہا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہاں سیکورٹی اہلکاروں نے برطانیہ کی کچھ بھی نہیں کیا، اس کو کوئی گرفتار، کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر مقدمہ درج کرنا پڑ گیا، اس کا مطلب ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق عادل فاروق راجہ بھی اس کیس میں آن لائن سرگرم تھے۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات نے ملک میں خوف کی فضا پیدا کی، یعنی اچھا برطانیہ میں واقع ہوا ہے لیکن ملک میں خوف پیدا ہو گیا ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں بھی دہشت گردی کی ایک شکل ہے۔ شاید اسی وجہ سے جج ہمایوں دلاور یہاں نہیں بھی تھے، تو ان کی عدالت کے باہر پولیس، خاردار تاریں، جب عمران خان کو سزا سنا دی گئی تھی اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے وکلاء نے بھی کہا کہ جی ہم اس کی عدالت میں نہیں پیش ہوں گے، یہ شٹ اپ کہتا ہے، بدتمیز ہے، اور یہ سب وہاں پر بھی ہوا، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی، یہ اسلام آباد بار کی طرف سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی، پریس ریلیز بھی آئی تھی۔ اچھا، اب جناب شایان علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا نام شایان ہے اور میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے جو کیا برطانیہ میں بیٹھ کر کیا، اور مجھ پر مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوا ہے، اس مقدمے میں کوئی میرٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسے برطانیہ میں دہشت گردی نہیں بلکہ انسانی حقوق کے زمرے میں اظہار خیال کی آزادی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس نے اپنا پیغام بھی جاری کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے۔ اسے نواز شریف تو ایک کنوکٹڈ مجرم ہے نا، یہ انسیڈنٹ جو ہیومن رائٹ تھا میرا استعمال میں نے کیا، یہ برطانیہ میں ہو گیا، دہشت گردی کی ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہو گئی ہے، اس میں کوئی بھی میرٹ نہیں ہے۔
کہتا ہے کہ میں نے تو آزادی اظہار رائے کا اپنا حق استعمال کیا ہے، میں نے کون سا دہشت گردی کی ہے، وہ یہ جواب دے رہا ہے۔ اب کیا اس مقدمے کا برطانیہ میں کوئی اثر ہوگا؟ مجھے مشکل لگتا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں موجود جو بھی احتجاج کرتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اور زیادہ متحرک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ جائے گا اچھا یہی پرچہ تھا، کبھی یہ کہا جاتا ہے جو آئے گا اس کو ہم کچھ کریں گے، فلاں کریں گے، اس سے ایک عجیب لہر دوڑ رہی ہے۔ پھر یہ پہلے کہا گیا کہ جو لوگ وہاں پر ہیں، یہ مختلف صحافی اس کو شیئر کرتے رہے کہ ان کا ڈیٹا نکلوا لیا گیا ہے، ان کا پتہ لگوا لیا گیا ہے، نادرا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ تو وہاں کے شہری ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ان کے رشتہ داروں کو ٹریس کیا جائے گا؟ تو یہ کوئی کس طرح سے آپ اس چیز کو مینیج کریں گے؟ یہاں کے لوگوں کو خوف پیدا کریں گے، وہاں کے لوگوں کو خوف پیدا کریں گے؟ کیا کانفیڈنس آپ کس طرح سے پیدا کریں گے انویسٹمنٹ کا یا اوورسیز پاکستانیز میں؟ یہاں کے حوالے سے ریمیٹنسز پہلے ہی گر رہی ہیں، پاکستان کی ریکارڈ اس میں کمی آ رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ ہماری گر رہی ہے، اس میں ریکارڈ کمی آ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ میں ریکارڈ کمی آ رہی ہے۔ تو ہم یہ اپنا امیج کس طرح کا بنا کے کیا کریں گے کہ باہر کی دنیا جو ہے ہمیں کوئی سراہے گی؟ بہرحال اس کی بات مزید سن لیجئے، پھر میں اس کی پوری سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسی جو ہیومن رائٹس ہے یہ میرے پروٹیکٹڈ ہے برطانیہ میں بائی دی ECHR آرٹیکل 10 and 11 آف دی HRA 1998 فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ ٹو اسمبلی۔ تو اس کو برطانیہ میں دہشت گردی نہیں کہتے، اس کو برطانیہ میں بیسک ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ اب وہ بتا رہا ہے، وہاں کے قوانین برطانیہ کے بتا رہا ہے کہ جناب رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف فری اسپیچ، رائٹ آف پروٹیسٹ، وہ سارے وہ بتا رہا ہے۔ تو وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جی آپ کے شاید پاکستان میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پاکستانی میرا آپ سب سے بات ہے، جتنی مرضی میرے خلاف ایکشن لے، میں نے کھڑا ہونا ہے پاکستانیوں کی ہیومن رائٹس کے لیے۔ نہیں جی، وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ کہہ رہا ہے جی میں تو ابھی اور آگے کھڑا ہوں گا پاکستانیوں کی ہیومن رائٹس کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ وہ اور زیادہ موٹیویشن پیدا کر رہا ہے، موٹیویٹ لگتا ہے ہو رہا ہے۔ شایان علی کہتا ہے جی جو میرے خلاف دہشت گردی کی FIR درج ہوئی ہے پاکستان میں، اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دہشت گردی کے الزام لگے کیونکہ میں نے جج دلاور کے خلاف آزادی رائے کا حق استعمال کیا تھا، جو کہ میرا ہیومن رائٹ ہے۔ برطانیہ میں اسی کو دہشت گردی کہلایا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعہ برطانیہ میں ہوا تھا اور FIR اسلام آباد میں درج کی گئی ہے، تو کیا اسلام آباد پولیس لندن آئے گی مجھے گرفتار کرنے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر اس کیس میں میرٹ ہوتا تو یہ لندن میٹروپولیٹن پولیس میں میرے خلاف رپورٹ کرتے کہ وہاں رپورٹ درج کراتا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، کرائم ریفرنس نمبر لندن پولیس دیتی اور پھر میرے خلاف تفتیش کا آغاز ہوتا۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس FIR کی زبان انگلش رکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کو سارے پروسیس کا پتہ ہے، آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیا کرنا تھا، اگر کچھ کرنا تھا آپ نے تو یہ سٹیپس تھے، تو آپ نے کیا کیا ہے۔ آج صبح ہی میں نے اعلان کیا تھا کہ میرے ٹاپ کے گریڈ آئے ہیں اور ٹاپ کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے۔ اسی شام کو میرے خلاف دہشت گردی کی FIR درج ہو جاتی ہے۔ پاکستانیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ الزام بہت سنگین ہوتا ہے، اور جب یہ الزام کسی پر لگ جائے تو تعلیم حاصل کرنا یا داخلہ لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کا کارڈ کھیلا تھا جب میں A لیولز کر رہا تھا، اور اسی دہشت گردی کا کارڈ یہ لے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب میں بیرسٹر بن گیا تو میں ان سب چوروں کو الٹا لٹکا دوں گا، الٹا لٹکا دینا میں نے جب میں بیرسٹر بن گیا۔ لیں جی، وہ بھی سے تیار بیٹھا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، نواز شریف پاکستان میں جرم کرتا ہے، جب وہ لندن آ کر بیٹھ جاتا ہے تو لندن پولیس کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے میرا ہیومن رائٹ تھا، واقعہ برطانیہ میں ہوا، مقدمہ اسلام آباد میں درج کرا رہے ہیں، اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، میرے حقوق محفوظ ہیں۔ برطانیہ میں ECHR آرٹیکل 10 اور 11 HRA 1998 کے مطابق اس کو برطانیہ میں دہشت گردی نہیں کہتے، اس کو برطانیہ میں بیسک ہیومن رائٹ کہتے ہیں۔ اسی لیے پاکستانیوں، میرا آپ سے وعدہ ہے جتنا مرضی میرے خلاف یہ ایکشن لیں، میں نے کھڑا ہونا ہے انسانی حقوق کے لیے۔ ایک دن آئے گا جب پاکستان میں پرامن احتجاج ہو سکے گا، اس کو دہشت گردی نہیں کہلایا جائے گا، اس کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلایا جائے گا، جیسے برطانیہ میں کہتے ہیں۔ میں ایک اور بات واضح کر دوں، کافی لوگوں کو میری ٹیم کا حصہ بتایا جاتا ہے PDM کی جانب سے۔ FIR میں بھی ایک خاتون کو میری ٹیم کا حصہ بتایا گیا۔ میں پھر بتا دوں ایسا کچھ نہیں، وہ خاتون میری ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں، یا جنہوں کو کہا جاتا ہے کہ منظم ہو کر، یا کچھ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا جناب جواب تھا۔ یہاں جو FIR ہے وہ میں نے آپ سے الگ ڈسکس کی ہے، اس میں کیا کیا ہے، اس کے مین پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بس اس کو ایک دباؤ میں لانے کی کوشش تھی، لیکن وہ آ نہیں رہا۔ آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس بارے میں یونیورسٹی نے کچھ ایکشن لیا، فرض کیجئے کہ یہاں دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس پر، تو کل کو وہ عدالت چلا جائے گا شایان علی کہ جی یونیورسٹی کیوں مجھے روک رہی ہے، میرے خلاف کوئی یہاں مقدمہ ہی نہیں ہے برطانیہ میں۔ اگر پاکستان میں بنتا ہے
تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کا کیا اثر یہاں پر آپ لے سکتے ہیں، کس طرح لے سکتے ہیں، اور کیا ان کے پاس ثبوت ہے، یہاں کیوں نہیں مقدمہ درج کیا، تو یہ ایک الگ کہانی پھر بنتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن آ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔